دیکھیں آنے والے دن انتہائی حساس ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ ایک انتہائی غیر متوقع شخص ہے۔ جی دنیا میں جتنے تجزیے یا فارمولاز ہیں، جو سٹڈیز ہیں کہ آپ کسی لیڈر کو یا اس کی لیڈرشپ کو کیسے اسیس کرتے ہیں یا اس کا تجزیہ کیسے کرتے ہیں، جیسے جی کہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے، ایران کا صدر ہے، چین کا صدر ہے، جب ہم ان کے اوپر تجزیہ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس کچھ فارمولاز ہیں۔ ہم وہ فارمولاز اپلائی کرتے ہیں تو ہم بتا سکتے ہیں کہ فلاں سیاستدان یا فلاں لیڈر کیسے بیہیو کرے گا بالکل عالمی سیاست میں۔ ٹرمپ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے اوپر اس وقت کوئی فارمولا کارگر نہیں ہو سکتا، بالکل کوئی پریڈکشن یہ نہیں بتا سکتی کہ یہ شخص کیا کرے گا۔ خاص طور پہ اس نے ابھی جو اپنے آرمی چیف کو اور 2 جرنیلوں کو فارغ کر دیا ہے، جی وہاں سے یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ جنگ میں کوئی غیر متوقع کام کر سکتا ہے۔ وہ غیر بالکل متوقع یہ ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ یہ ایران کے اوپر نیوکلیئر بم چلا سکتا ہے۔ یہ ایران کے جو اسٹریٹجک اثاثے ہیں، جس میں پاور پلانٹس ہیں، موٹر ویز، ہائی ویز ہیں، ایئرپورٹس ہیں، جی ان کو مسلسل نشانہ بنا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ جتنا آگے بڑھے گا اور جس طرح یہ جنگ اور ایران پر حملوں کی شدت میں اضافہ کرتا جائے گا، جی اس سے بہرحال ایران کا رد عمل سخت بھی ہوگا اور ایران داخلی طور پر کمزور بھی ہوگا۔ تو اس کیفیت میں پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ روس اور چین کب تک اس جنگ میں شامل نہیں ہوتے۔ کیا روس عملی طور پر اس جنگ میں آئے گا؟ کیا چین عملی طور پر اس جنگ میں آئے گا؟ جی کیا ایک ایسی نوبت آ سکتی ہے کہ ٹرمپ اور اسرائیل کے ساتھ بھی کچھ ممالک کھڑے ہو جائیں، جو کہ بظاہراً تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن میں ایک ایسے مفروضے کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ جنگ جس طرح 36 دن سے چل رہی ہے، اگر یہ مزید 36 دن چلتی ہے، بالکل ابھی آپ کے علم میں ہوگا کہ دنیا کے 40 ملکوں کا ایک اجلاس بلایا جا رہا ہے جی یورپی ممالک کی طرف سے کہ ہم جی آبنائے ہرمز کو کھلواتے ہیں۔ اب اس وقت عالمی معیشت جو ہے وہ شدید دباؤ کا شکار ہے، تو اگر وہ آبنائے ہرمز کو کھلوانے کی کوشش کرتے ہیں طاقت کے ذریعے سے، جی تو پھر ایران ان تمام ملکوں کو جو اس میں آئیں گے ان کے اوپر حملے شروع کر دے گا۔ تو بالکل ابھی بہت سارے عوامل بھی موجود ہیں اور بہت سارے آپشنز بھی سامنے نظر آ رہے ہیں، تو اس لیے یہ حتمی طور پہ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ اگلے چند دنوں کے اندر اس جنگ کا نقشہ کیا ہوگا۔ جی ابھی آپ کے علم میں ہے کہ مذاکرات جو پاکستان، ترکیہ اور مصر کی مدد سے ہو رہے تھے، وہ مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکے چونکہ ایران چاہتا ہے کہ اس کو ضمانت دی جائے۔ جو امریکی شرائط ہیں وہ منوان تسلیم نہیں کی جا سکتی، تو ایران جی ضمانت چاہتا ہے۔ اب ضمانت کون دے سکتا ہے امریکہ کے مقابلے میں؟ چین جی کے علاوہ تو اور کوئی طاقت نہیں ہے۔ یورپ کے بالکل ساتھ ایران کے مذاکرات یا مکالمہ چل نہیں رہا، اور یورپ میں صرف اس وقت 3 ملک ہیں، وہ بھی اگر تینوں اکٹھے ہوں تو وہ امریکہ کی ضمانت دے سکتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک ملک ضمانت نہیں دے سکتا، اور وہ جی فرانس، برطانیہ اور جرمنی ہے۔ تو کوئی چوتھا جی ملک ایسا ہے نہیں کہ جو اتنی حیثیت یا معنی رکھتا ہو۔ جی تو مذاکرات بھی کامیاب نہیں ہو رہے، لہٰذا یہ جو نقشہ ہے ابھی وہ بہت الجھا ہوا نظر آتا ہے۔ بالکل اس لیے حتمی طور پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اگلے 8-10 دن کے اندر معاملات کس طرف جائیں گے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے بڑا قیمتی وقت جو ہے اس میں سے وقت نکالا اور بہت ہی اچھے انداز میں ان سوالات کا جواب دیا۔ آپ کے شکر گزار ہیں مسلم فرنٹ کی پوری ٹیم کی طرف سے۔